बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ के हवाले से। ख्वाजा आसिफ नैब की हिरासत में है और ख्वाजा आसिफ से नैब तफ्तीश कर रहा है और आज नैब ने कुछ नई चीज़ें सामने लेकर आई हैं। नैब की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें ख्वाजा आसिफ ने काफ़ी चीज़ों को तस्लीम कर लिया है और ख्वाजा आसिफ पैसे मान रहे हैं कि इतने पैसे मेरे अकाउंट्स में आए हैं या इतने अकाउंट्स मेरे पास थे, लेकिन अभी तक वो उसका सोर्स नहीं बता पाए। और जो नैब है उन्होंने आज बड़ी दिलचस्प चीज़ें सामने रखी हैं और मैं समझता हूँ कि अभी ये 4 दिन हुए हैं नैब की हिरासत में ख्वाजा आसिफ को, और ख्वाजा आसिफ एक एक चीज़ मानते जा रहे हैं। जो लोग बाहर बैठकर मीडिया में बैठकर ये कहते हैं कि नैब के पास कोई सबूत नहीं है, ख्वाजा आसिफ बिल्कुल बेगुनाह हैं, उनको किसी तकरीर की बुनियाद पर या पार्लियामेंट में गुफ्तगू करने की बुनियाद पर, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बात करने की बुनियाद पर या पार्टी ना छोड़ने की बुनियाद पर जेल भेजा गया है, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है। और या जो नैब ने तफसीलात सामने रखी हैं उसका वो जवाब दें या इस तरह का जो झूठा प्रोपेगेंडा है वो करने से बाज आ जाएं। आपने देखा होगा आज मरियम औरंगज़ेब ने एक नई कहानी जो है वो एक नया शोशा छोड़ा है और वो है शहबाज शरीफ को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं जो जेल में, और आज उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मरियम औरंगज़ेब ये कहती हैं कि शहबाज शरीफ 100 दिन से जेल में है लेकिन 100 पैसे की भी करप्शन साबित नहीं हुई। भाई अगर 100 पैसे की भी करप्शन साबित नहीं हुई तो वो 100 दिन से जेल में बैठे क्यों हैं? फिर उनमें इतने ही वो बेगुनाह हैं और उनके पास इतने ही सबूत हैं तो वो क्यों नहीं जाते लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत लेकर? और लाहौर हाई कोर्ट अगर पहले उनको रिलीफ दे सकती है, इतवार के दिन उनको रिलीफ मिल सकते हैं, 50 रुपए वाले स्टाम्प पर रिलीफ दिया जा सकता है, तो अब ये क्यों परेशान हो गए हैं और क्यों मायूस हो गए हैं? इसकी वजह यह है कि आपके पास तो कोई चीज़ है नहीं। और आपको ये भी याद होगा जब शहबाज शरीफ की पहले ज़मानत की दरख्वास्तें थी लाहौर हाई कोर्ट में और उसमें 5-5 दिन समाअत होती रही थी, उसमें हर रोज़ की समाअत का अहवाल मैं भी आपको बताता था। मीडिया पर भी वो चीज़ें चलती थी, जो वकला गुफ्तगू करते थे, जो जजेस के रिमार्क्स होते थे, जो प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से बात होती थी, वो टिकर्स चलते थे टीवी पर और हर पूरी कौम ये देख रही थी कि जज पूछ क्या रहा है, प्रोसिक्यूटर क्या जवाब दे रहे हैं और मुल्ज़िम के वकला का क्या जवाब है, और इनके पास तो जवाब था नहीं बेसिकली कोई। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ 52 सफ़ात पर मुश्तमिल एक किताबचा बना कर ले गए थे अपने कारनामों का कि मैं बतौर वज़ीर आला मैंने कौम की इतनी खिदमत की है, मैंने मुल्क की इतनी खिदमत की है, मैंने कौम के ख़जाने को इतना फ़ायदा पहुँचाया है, मैंने अपने ज़ाती कारोबार को नुकसान पहुँचाया है, और पूरी डिटेल्स लेकर गए थे। और उसके बावजूद जब उनकी वहाँ दाल नहीं गल रही थी तो उन्होंने वो दरख्वास्त वापस ली थी और दरख्वास्त वापसी की बुनियाद पर खारिज हुई थी, जिस पर नैब ने उनको गिरफ़्तार किया था। अब मरियम औरंगज़ेब का ये कहना कि 100 दिन हो गए हैं वो बेगुनाह जेल में है और 100 दिन होने के बावजूद 100 पैसे की भी करप्शन साबित नहीं हुई, मेरी उनसे ये गुजारिश होगी कि अगर 100 पैसे की करप्शन साबित नहीं हुई तो आप जाएँ हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत लेकर ये बात बताएं हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट नहीं बताएगी तो आप तो बड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जो है वो जो है लोगों के सामने जब नैब को आप डिस्कस करते हैं या नैब के बारे में कोई बात करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बड़ी बात करते हैं। वो ख्वाजा बरदरान की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला हो, वो मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला हो, वही बेंच बैठे हैं ना जो नैब के केसेस को सुन रहे हैं। तो आप अगर आपको लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट तो हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानतें पेंडिंग है, वो आप उसको फिक्स नहीं करवाते समाअत के लिए। शहबाज शरीफ की आप दरख्वास्त ज़मानत मूव नहीं करते और आप कहते हैं कि आप बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं और आपने 1 रुपए की भी करप्शन नहीं की। वजह यह है कि जो करप्शन के अंबार आपने लगाए हैं और जो आपके खिलाफ आपकी करप्शन के सबूतों के अंबार लगाए हैं नैब ने, वो अब आपके गले पड़ चुके हैं और अब आप सिवाय बयानात देने के आपके पास कुछ नहीं है और आप अब सिर्फ कौम को गुमराह करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ के हवाले से जो हुकूमती तर्जमान है वो भी बात कर रहे हैं, मीडिया पर भी बात हो रही है, जो नून लीग के लोग हैं वो भी बात कर रहे हैं। नैब की तरफ से जो चीज़ें सामने आई हैं, नैब ने एक बात तो ये सामने रखी है कि ख्वाजा आसिफ ये अलर्ज करते हैं
کہ وہ بیرون ملک کمپنی میں UAE کی کمپنی ہے اس میں بطور ملازم کام کرتے تھے اور 22 لاکھ روپے پر منتھ ان کو تنخواہ ملتی تھی، اور وہ تنخواہ جو ہے جو 14 کروڑ ہے وہ تو تنخواہوں کی مد میں ان کو آیا تھا۔ نیب نے کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا بھئی آپ نے جو تنخواہ لی ہے کوئی تو اس تنخواہ کی آپ کے پاس کوئی جو وہ لسٹ وہ سلپ ہوگی، پے سلپ ہوگی، آپ نے تنخواہ ریسیو کی ہے، کوئی ریسیونگ ہوگی، کوئی رسید ہوگی، کوئی چیک ہوگا، کسی بینک کے ذریعے انہوں نے آپ کو 22 لاکھ روپے جو دینا ہے۔ تو اب یہ کون سی کمپنی ہے جو 22 لاکھ روپے کیش میں دیتی ہے کہ بھئی ہاں یہ 22 لاکھ لے جائیں اور یہ آپ کی تنخواہ ہے؟ اور بیرون ملک تو ایسا ہوتا نہیں، UAE میں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے تو وہاں تو اس طرح سے جو ہے وہ تنخواہ نہیں دی جاتی۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مجھے 22 لاکھ روپے بذریعہ کیش دیے جاتے تھے، وہ کیش میں اپنے اکاؤنٹس میں جمع کروا دیتا تھا، اور اس طرح سے وہ 22 لاکھ لیتے لیتے 2018 تک 14 کروڑ روپے کی میری وہ تنخواہ بنتی ہے۔ اب جو خواجہ آصف ہیں یہ پہلے سینیٹر کے طور پر آتے ہیں اور یہ پھر مختلف ادوار میں یہ MNA بھی رہتے ہیں۔ تو نیب کہتا ہے کہ ہم نے ان سے یہ سوال کیا ہے کہ جب تک آپ وزیر رہے ہیں 2018 تک، تب تک آپ ملازم بھی رہے ہیں اس UAE کی کمپنی کے، جیسے ہی آپ کی وزارت ختم ہوتی ہے تو آپ کو تو زیادہ ضرورت تھی نوکری کی، آپ فری ہو گئے تھے اور آپ کو پیسہ بھی چاہیے تھا، آپ کے پاس ٹائم بھی تھا اور آپ کو نوکری کرنی چاہیے تھی۔ یہ کون سی نوکری ہے کہ جب آپ وزارت میں تھے تو تب آپ کی وہ نوکری تھی، جیسے ہی آپ کی وزارت جاتی ہے وہ نوکری ختم ہو جاتی ہے؟ تو کیا نیب نے کہا، ہم نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ نے یہ جو نوکری ہے یہ صرف جو آپ نے وزیر کے طور پر حکومت میں رہتے ہوئے جو آپ نے کرپشن کی ہے اور اس کرپشن کا پیسہ آپ نے وائٹ کرنے کے لیے، اس بلیک منی کو وائٹ منی بنانے کے لیے آپ نے ایک دھول جھونکا پوری قوم کی نظروں میں اور اداروں کی نظروں میں، اور آپ نے ایک جھانسا دیا کہ میں کسی کمپنی کا ملازم ہوں اور میں اس کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ تو نیب نے کہا، ہم نے ان سے جب سوال پوچھا بھی آپ کی جب وزارت چلی گئی تو کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں جی بس مجھے ضرورت نہیں رہی تھی اور بس میں اب زندگی کے آخری دن قوم کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ بھی جب وزیر تھا، جب وہ ایک پبلک آفس ہولڈر تھا، جب وہ پبلک سرونٹ تھا، تب تو وہ ساتھ ایک کمپنی کا بھی جو ہے وہ، اور آپ دیکھیں وزارت خارجہ جیسی جو ہے وہ ان کے پاس عہدے تھے، ان کے پاس وزارت دفاع جیسے عہدے تھے، اور اس وقت یہ ایک کمپنی کے ملازم تھے، اور جیسے ہی وہ عہدے جاتے ہیں تو یہ جو ان کی جو ہے وہ کمپنی میں ملازمت ختم ہو جاتی ہے۔ تو نیب نے کہا کہ یہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکے، اور نیب نے کہا کہ یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کیونکہ وزیر تھے اور جو کرپشن کرتے تھے اس کو چھپانے کے لیے یہ اس کا سہارا لیتے تھے۔ ساتھ نیب نے کہا کہ جو خواجہ آصف ہے اس کی جو چوری کا ایک طریقہ کار ہے وہ بھی TT کا طریقہ کار اپنایا گیا ہے، اور دبئی کے اکاؤنٹ سے پاکستان کے اکاؤنٹ میں TTیاں لگائی گئیں، اور اس طریقے سے یہ بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ جو نیب نے کہا کہ ایک تو تنخواہوں سے متعلق کوئی دستاویزات سامنے لے کر نہیں آئے، اور دوسرا یہ ہے کہ خواجہ آصف نے گجرانوالہ کی سوسائٹی میں 80 لاکھ کا ایک پلاٹ لیا اور اسی کمپنی کو، اسی سوسائٹی کو وہ پلاٹ دوبارہ بیچ دیا، 4 کروڑ روپے کا واپس کر دیا۔ اور نیب نے کہا کہ جب ہم نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، یہ کون سا ایسا کرشمہ ہے کہ آپ نے 80 لاکھ کا پلاٹ لیا اور کچھ دن کے بعد آپ نے اسی سوسائٹی کو 4 کروڑ کا، آپ نے اس کے اوپر کیا اگایا تھا ایسا کہ اس میں، یا آپ نے کوئی UAE سے نوادرات لا کے رکھ دیے تھے جس کی بنیاد پر اتنا اس میں فرق آ گیا؟ اس کا بھی جواب خواجہ آصف نے نہیں دیا۔ ساتھ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ انہوں نے سیالکوٹ میں ایک پلاٹ خریدا 12 کروڑ 50 لاکھ روپے کا، جو ایک پلاٹ تھا وہ فروخت کیا۔ خواجہ آصف نے فروخت کا جو معاہدہ اور چیک دکھایا، وہ چیک بک 6 ماہ بعد، جس دن وہ سودا ہو رہا ہے اس کے 6 ماہ بعد وہ چیک بک جاری کی جا رہی ہے، اور خواجہ آصف کہتے ہیں کہ میں نے اس چیک کے ذریعے وہ پیسے لیے تھے اور یہ پلاٹ میں نے فروخت کیا تھا 12 کروڑ کا۔ تو خواجہ آصف کے بارے میں نیب نے کہا کہ یہ اس بات کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ خواجہ آصف کی فیملی کے 48 بینک اکاؤنٹس ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو ان کی منی لانڈرنگ تھی وہ بے نامی اکاؤنٹس میں ہوتی تھی، یہ جعلی اکاؤنٹس کے دھندے میں بھی ملوث تھے۔
48 اکاؤنٹس رکھنے والا شخص، یہ کون سی ملازمت ہے یا جاب ہے کہ 48 اکاؤنٹس ان کو رکھنے پڑ گئے تھے، اور 48 اکاؤنٹس رکھ کر یہ جو ہے وہ اپنی سیلری کو بچا رہے تھے، یا جو ان کو پارلیمنٹ سے تنخواہیں ملتی تھیں یا ٹی اے ڈی اے ملتا تھا، یہ اس کے عوض یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ خواجہ آصف نے بتا سارا کچھ دیا ہے کہ میرے پاس یہ پیسے تھے، میری یہ جو ہے وہ میرے اثاثے تھے، لیکن جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے جو اصل اس کے خلاف کیس ہے، اور کیونکہ کیس یہی ہے کہ وہ اس کا انکم وہ نہیں تھی، وہ انکم شو نہیں کروا پا رہے، تو وہ اس میں پھنس گئے ہیں، اور یہ منی لانڈرنگ کے تحت اور کرپشن کے تحت۔ اور آپ خود دیکھیں کیسے یہ لوگ پبلک آفس کو مس یوز کرتے ہیں، مس یوز آف اتھارٹی کرتے ہیں۔ اب خواجہ آصف کے خلاف باقی بھی نیب نے کہا ہے کہ یہ چیزیں جب نیب نے اگلی تاریخ پر عدالت کے سامنے رکھنی ہے 14 جنوری کو، تو پھر ان بنیادوں پر، کیونکہ تفتیش میں نئی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، تو پھر آگے فزیکل ریمانڈ مل جائے گا، اور خواجہ آصف لمبے عرصے کے لیے فزیکل ریمانڈ پر رہیں گے، اور پھر یہ جائیں گے جو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں۔ میں سمجھتا ہوں جو لوگ نیب کے خلاف باتیں کہہ رہے ہیں اور میڈیا پر ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، ان کو ان باتوں کا جواب دینا چاہیے، اور جو فضول باتیں ان کی طرف نہیں جانا چاہیے، تاکہ مسئلے کا حل ہو سکے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔